اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو درجات كفيلة صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله سبحانه وتعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، شہر چکوال میں عظیم ختم نبوت کانفرنس اپنی دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے اور آج کے اس پروگرام میں شامل ہونا اپنے لیے، اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے سعادت مندی سمجھتے ہوئے یہاں تشریف لائے ہیں. کچھ آ رہے، کچھ آ کے جا رہے. اس سلسلہ نقش بند کے کچھ فقیر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو ہم دعا گو ہیں حضرت جی پیر عبدالرحیم صاحب دامت وفیودہم علی نے اللہ سے عطا فرمائے. پیر عبدالشکور صاحب ہمارے مربی محسن ہیں، مرشد ہیں، اللہ ان کو بھی سے عطا فرمائے. پیر جی عبدالقدوس صاحب اللہ سے عطا فرمائے. اور حبیب الرحمان صاحب، غلام مرتضیٰ صاحب ہیں، اور حبیب الرحمان صاحب، حبیب الرحمان قاسمی صاحب امیر ہیں اور جنرل سیکرٹری ہیں. غلام مولانا غلام مرتضیٰ صاحب، حبیب الرحمان قاسمی صاحب، مولوی محمد معاذ صاحب، اللہ ان ہیروں کو سلامت رکھے. آپ یہ نہ سمجھے کہ ریوڑی سے ہمارے علاقے کی پہچان ہے، ان کے کردار سے آپ کے علاقے کی پہچان ہے. ولی کامل کتب زمان، لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے والی شخصیت حضرت اقدس حافظ غلام حبیب صاحب نقشبندی نور اللہ مرقدہ. ان کے لگائے ہوئے جگہ جگہ بوٹے ہیں جو آج گلشن کی صورت اور باغیچوں میں وہ سایہ دار درخت اور وہ پھلدار درخت ہیں کہ جن کی مٹھاس سے اہلیان چکوال سمیت پوری دنیا کی پیاس بجھ رہی ہے. یہ تو چراغ تلے اندھیرا ہے. آپ لوگ بہت قدردان ہو. ان حضرات کی روزانہ زیارت کا موقع ملتا ہے، ہمیں تو کبھی کبھی ملتا ہے. بہت سارے حضرات چکوک سے، اپنے اپنے علاقوں سے، دور دراز سے. موسم بھی میٹھا میٹھا ہے.
کچھ دھند کے بھی اثرات باہر کے حصوں میں نظر آتے ہیں، تو اس لیے کچھ لوگ آ کر جا رہے ہیں۔ پاکستان کا آج کل میدان کے اندر میچ چل رہا ہے، ہار جیتے تو مقدر کی بات ہے، لیکن کوئی 20 اوور چھوڑ کے نہیں جاتا، 30 نہیں جاتا، آخری گیند کا انتظار کرتے ہیں۔ ماں بلاتی ہے، بہن بلاتی ہے، بیوی بلاتی ہے، دوست بلاتے ہیں، آ رہا ہوں، آخری گیند کا مزہ لے کے جانا چاہیے۔ اب وہ میچ خواہ وہ ہار رہے ہوں تو ان کی ہار میں بھی ایک لطف ہوتا ہے، جو اسکرین کے آگے مایوسی کے ساتھ بیٹھنے کو بھی برداشت کر رہا ہوتا ہے۔ حضرات جائیں، مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں، ہم تو فقیر ہیں، کوئی ایک سنے سنائیں گے، کوئی لاکھ سنے سنائیں گے۔ ابھی ولی کامل مفتی محمد حسن صاحب آئیں گے۔ ضروریات ہیں، تقاضے ہیں، لیکن یہ لگ رہا ہے کہ یہ میلے میں دل نہیں لگ رہا۔ بچے یاد آ رہے ہیں، بیوی یاد آ رہی ہے، کاروبار یاد آ رہا ہے، کہیں انہیں نماز پڑھنی ہوگی یاد آ رہی ہے، کہیں انہیں کاروبار کرنا ہے، کہیں انہیں دودھ گھر لے کے جانا ہے۔ لیکن ابھی تو آپ نے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ حضور کی محبت کے آگے کوئی شے نہیں۔ ابھی تو آپ وعدہ کر رہے تھے ہاتھ اٹھا اٹھا کر اور ہلا ہلا کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا تھا نا آپ نے میرے عزیز والا۔ پھر یہ گہما گہمی بے چینی سے کیوں ہو رہی ہے؟ 15-20 منٹ میرے اور اتنا ہی اللہ کے ایک ولی آئیں گے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے، پھر آپ خود مختار ہیں، آپ کو رہائی ہو جائے گی۔ پھر 1 سال تک آپ کی ضمانت ہے، پھر 1 سال کے بعد آپ کو گھیریں گے، پھر آپ ایک وکیل کریں گے، کبھی خواہشات کا، کبھی مصروفیات کا وکیل ہے نا، خواہشات کا وکیل بھی آ جائے گا، مصروفیات کا آ جائے گا، کاروبار کا آ جائے گا، شاہ بیادی شاہ کا وکیل آ جائے گا۔ پیسے لے لو، 500 روپے لے لیں، بس ہمارے لیے دعا فرما دینا۔ 500 روپے لے کے بیوی مرضی کی روٹی پکا کے نہیں دیتی، مولوی ہاتھ اٹھا کے تمہیں دعائیں دے گا 500 روپے۔ بچے کو کہو نا 100 روپے کپڑے استری کر دے، کہتے بابا 90 روپے دے کے وہاں دلوا لو، 10 آپ کے کام آئیں گے۔ جس طرح دنیا کی محبت کا معیار اللہ کے نبی کی محبت کا معیار ہونا چاہیے۔ سانس دب رہی ہے، آنکھ کھلی پلک جھپکنے کو ہے نہیں، مارے پڑ رہی ہیں، جسم چھلنی چھلنی ہو رہا ہے، لیکن حضور کی محبت کے آگے کسی کی محبت نہیں ہے۔ ہم نے پوری دنیا کے قادیانیوں کے منہ پر ایک نہیں، روزانہ گن گن کے نہیں، لاتعداد تھپڑ مارنے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، ہمارا محمد سچا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوری دنیا کے انسانوں کو ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ دل میں اتارنا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے اندر اتارنا ہے، لباس میں، اپنے جسم میں اتارنا ہے۔ لا الہ الا اللہ اندر اترا ہوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اندر ہے، لیکن وہ ظاہر نہیں ہو رہا۔ جب تک پوری انسانیت کے سامنے آپ ظاہر نہیں کرو گے، آپ اپنے منشور میں، اپنے دستور میں، اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج آپ تھوڑا سا سوچ وچار کریں اور نظر دوڑائیں کہ ہماری نئی نسل کس کو لائک کر رہی ہے، کس کے فالوور بڑھ رہے ہیں، کمنٹس کس کو مل رہے ہیں۔ ان لوگوں کے کہ جن کے ناشتے اور کھانے اور شام کی چائے پر جب تک شراب نہ ہو ان کا دسترخوان ادھورا۔ آج ہماری گھر کے اندر عورتیں بیٹھی ڈریسنگ روم کے اندر سگار میز کے آگے اس کردار کو قبول کر رہی ہیں کہ جنہوں نے رات کو سونا بعد میں ہے، پہلے مشورہ یہ کرنا ہے کہ اس امت کو آمنہ کے لال کے دیے ہوئے پردے اور غیرت کو کس طرح ہم نے قابو کر کے ان کو دنیا کے سامنے ننگا کرنا ہے۔ جن کی ہر میٹنگ اور کانفرنس کے اوپر اندر یہ بات روزانہ ان کے دماغوں کو کھا رہی ہو کہ کس طرح مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہٹا کر
ان کی زندگی کے احساسات کو ختم کرنا ہے۔ مولانا آپ بازار میں تشریف لے جائیں، کوئی ایک حمام والا دکھائیں، کوئی ایک سیلون دکھائیں جس میں صلاح الدین ایوبی کی، نور الدین زنگی کی، محمود غزنوی کی تصویر لگی ہو کہ یہ کٹنگ کراؤ گے کہ یہ کٹنگ کراؤ گے، تمہیں پتہ نہیں تم کن کے کردار کو اپنا رہے ہو اور غلامی کا نعرہ نبی کا لگا رہے ہو۔ جتنا کوئی بےہودہ، کوئی بے غیرت اور گندا ہوگا اس کا ریٹ مارکیٹ کے اندر زیادہ ہوگا۔ امیر تو دے سکتا ہے، غریب بھی اس کی کوشش میں لگا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا، مجھے یہ کردار چاہیے جس کردار کے اوپر خدا بھی لعنت کر رہا ہے، خدا کا مصطفیٰ بھی لعنت کر رہا ہے۔ شادی حال بھرے پڑے ہیں، وہ کہاں گئے میرے سمیت پورے ربیع الاول کے مہینے میں نعرے لگانے والے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے؟ یہ نعرہ مسجد اور بازار کا شادی حال میں نظر آ رہا ہے؟ نہیں۔ گھر میں نظر آ رہا ہے؟ نہیں۔ ڈریسنگ میں، سلیپنگ میں نظر آ رہا ہے؟ سلیپنگ روم میں نہیں۔ ڈائننگ ٹیبل پہ نظر آ رہا ہے؟ نہیں۔ یہ سارے اسکولوں کے اندر ہمارے بچوں کو روشن مستقبل دینے والوں کے نصاب میں نظر آ رہا ہے۔ تو پھر قصوروار وہ نہیں کہ جن پہ تم لعنت کرتے ہو، قصوروار یہ لوگ ہیں جن کو ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے رحمت اللہ کہتے ہیں۔ نبی ہمارے ہیں، یہ امت لینے کے لیے نہیں آئی۔ جن سے مانگ رہے ہو ان کے پاس ہے کیا؟ نہ کردار ان کے پاس، نہ صداقت ان کے پاس، نہ حیا ان کے پاس، نہ غیرت ان کے پاس، نہ قرآن ان کے پاس، نہ اللہ کی پہچان ان کے پاس، نہ کوئی ان کے پاس ایک آسمان سے بھیجا ہوا کوئی آئیڈیل ان کے پاس ہے کیا؟ جن کو کھڑے اور بیٹھ کے موتنے کا پتہ کوئی نہیں، تم ان کو اپنی زندگی کے کردار کو سنبھالنے والا مان رہے ہو، تب ہے پھر ایسے انسانوں پر۔ مارکیٹ کے اندر چلے جاؤ، میڈ ان امریکہ، پاکستان بھی کچھ ہے؟ جس نے بالکل مسلمانی کے جنازے نکال دیے، کہاں سے آیا؟ امریکہ سے آیا، ایمان کا سودا کر کر۔ اس نئی نوجوان نسل کو احساس ہے میں شیشے کے آگے کھڑے ہو کر کس سے محبت کر رہا ہوں اور کس سے دشمنی کا اظہار کر رہا ہوں۔ آج اتوار ہے، کل صبح لوگوں نے دفتر، اسکولوں، کالجوں میں جانا ہے، بڑے شہروں کے اندر حمام بھرے پڑے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، یار میرا کب نمبر آئے گا، مجھے کب حضور کا دشمن بنائے گا، مجھے کب قرآن کا دشمن بنائے گا، مجھے کب اللہ کے قانون کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کا دشمن بنائے گا۔ تیرا نمبر 4 بجے آئے گا، تیرا نمبر 3 بجے آئے گا۔ اور لوگوں، پوری دنیا کے انسان ہمارے قدموں میں آ رہے ہیں کہ ہمیں وہ راستہ بتلاؤ جو راستہ تمہیں تمہارا سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی کا دے کے گئے ہیں۔ ہمیں اس راستے میں مرکز رائے ونڈ ہے، دینی مراکز اور خانقاہوں کے اندر کارگزاریاں سنیں، واقع کہتے ہیں ہمیں وہ دین بتاؤ جس دین کو سن کے بلال حضور کے قدموں میں آیا، جس دین کو سن کے سمیہ نے ٹکڑے کروائے لیکن حضور کا دامن نہ چھوڑا۔ لیکن آج ہم اتنے بے رحم نکلے، آج ہم اتنی بےہودگی کی زندگی گزار رہے ہیں، کامیابی کا راستہ چھوڑ کر ناکامی کا راستہ وہ بھی پیسوں کے بدلے خرید رہے ہیں۔ بتاؤ ہمیں دنیا کے اندر عقل مند انسان کون کہے گا؟ میرے پچھلا جمعہ میرا خانقاہ شریف میں چوک قریشی میں تھا، اسے پچھلا جمعہ امداد العلوم میں مولانا عبد الکریم صاحب کے ہاں اجتماع میں تھا۔ جمعے کی نماز کے بعد میرا بیان ہوا، میں نے مولانا سے عرض کی، میں نے کہا مولانا میں نے ایک حدیث پاک پڑھی ہے لیکن اس میں نے سنی سنائی، بعض فقیر سے لوگ ہیں بڑوں سے سنتے ہیں، کوئی چھوٹوں سے سن لی بات آگے کر دی۔ مولانا ارشاد صاحب نور اللہ مرقدہ فوت ہوئے دارالکبیر والا، جب بیان کر رہے عبدالحنان مجھے جانے دو، میں تھوڑی سی میاؤں میاؤں کروں، ہم تو میاؤں میاؤں کرنے والے لوگ ہیں، کوئی دیکھتا ہے پتھر دکھا دیتا ہے، کوئی دیتا دودھ ڈال دیتا ہے۔ وہاں میں نے عرض کی جمعے میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں سنا، اللہ کے نبی کی امت سے محبت کتنی تھی؟ ہم عقیدہ حیات النبی رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو روح اور جسم اللہ نے میرے نبی کو دنیا میں دیا تھا، اسی روح اور جسم کے ساتھ میرا نبی اپنے روزے میں بھی زندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
رکھتے ہو قیدا یہ؟ ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں، آنکھیں بند میرے نبی کی، زمین کے اوپر کا تعلق ختم، اب نیچے کے معاملے اللہ جہاں جہاں جوڑے اس کی مرضی۔ صحابی کہتے ہیں جب قبر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو قبر میں اتار کے باہر نکلے تو حضور کے ہونٹ جنبش کھا رہے، ہل رہے تھے۔ وہ کہنے لگے مجھے حیرت ہوئی، میں واپس قبر شریف میں لوٹا اور میں نے کان لگایا تو حضور کے لبوں سے آواز آ رہی تھی، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اللہ میری امت کی مغفرت فرما، میری امت کا۔ میں نے مولانا عبد الکریم ندیم کی طرف منہ کیا اور میں نے مولانا سے عرض کی، میں نے کہا مولانا یہ بات یہ حدیث صحیح ہے کہ امت کی اتنی فکر؟ تو مولانا یوں کپڑے منہ رکھے اس طرح ہچکیوں کے ساتھ رو رہے تھے۔ میں نے کہا غلط کہا، نہیں، اللہ کے نبی کے چہرے انور پہ کپڑا تھا یہ، اور یہ ہونٹوں کی جگہ سے اس طرح حضور کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ تو صحابی پریشان ہوئے، تو جب کپڑا ہٹایا تب آواز آ رہی تھی، اللہ میری امت کی مغفرت فرما دینا، میری امت کی۔ یہ قبر میں پیدا ہوئے تو امت کا غم، آمنہ کی گود میں لو رہی ہے، بعد میں امت کا غم، حلیمہ کی گود میں بعد میں گئے، امت کا غم، سیما کی گودی میں آئے تو امت کا غم، حلیمہ کی بکریاں چرائی، امت کا غم، بنو سعد کے بیڑے میں کھیلے، امت کا غم، غاروں میں چلے گئے تو وہاں سوچ رہے ہیں آیا کس لیے ہوں، بھیجا کس لیے ہوں۔ جب وحی کی پہلی آیت آئی تو امت کا غم، کبھی غاروں میں، کبھی مزاروں میں، کبھی پہاڑوں میں، کبھی شیبہ بی طالب کی گھاٹی میں، کبھی سجدوں میں، کبھی رونے میں، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجود میں، کبھی زمین پر، کبھی عرصے بری پر، امت کا غم۔ روزے میں جا رہا ہے تب بھی امت کا غم۔ چکوال والو ایمانداری سے بتاؤ، جو گود میں آئے امت کا غم لے کے آئے، جو روزے میں جائے امت کا غم لے کے جائے۔ اپنی نئی نسل سے پوچھو، اپنے بچوں سے پوچھو، اپنے گھر والوں سے پوچھو، آج اس نبی کی زندگی سے بے وفائی کیوں ہو رہی ہے میرے گھر؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہے نہیں گھر کے اندر، ہے نہیں قرآن میں؟ ہاتھ اٹھا اٹھا کے اللہ سے دعائیں مانگا کرو، رو رو کے دعائیں مانگا کرو۔ اب یہ نہ پیر عبدالشکور صاحب سے پوچھنے لگ جانا، حضرت جی بتاؤ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا کہاں جائز ہے؟ یہ دعا اللہ کا اکرام ہے بندے کی طرف سے اللہ کے لیے۔ ساری رات امت کے لیے ہاتھ اٹھانے والا، اللہ اکبر، عرفات کے میدان میں 5 گھنٹے ہاتھ اٹھانے والا میرا نبی، مزدلفہ میں ساری رات رو رو کر امت کے لیے دعا کرنے والا نبی، جو ساری رات امت کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ امت نماز فرض کے بعد بھی 1 منٹ ہاتھ اٹھانے کو تیار کوئی نہیں ہوتی۔ یہ دعا اللہ کا اکرام ہے۔ فرمایا اتنے ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھاؤ کہ تمہارے ہاتھ تھک جائے، کھڑے ہو کر اللہ کے آگے اتنا قیام کرو کہ پیروں پہ ورم آ جائے، پھر دیکھنا تمہاری دعائیں اوپر جائیں گی، تمہاری آمین کے ساتھ آسمان کے فرشتے تمہاری سفارش کرنے لگ جائیں گے۔ اولاد کا شرازہ جب بکھرتا ہوا نظر آئے، بیوی آپے سے باہر نظر آئے، پیسہ ہاتھ سے جاتا نظر آئے، کاروبار ہاتھ سے نکلتا نظر آئے، کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہاتھ اٹھا کے دعا کرو، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ فوجی بعد میں مانگنا، ماسٹر بعد میں مانگنا، انجینئر بعد میں مانگنا، وکیل بعد میں مانگنا، پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا کر، اے اللہ میری اولاد کو میری آنکھوں کا نور بنا دے، میرے دل کا سرور بنا دے۔ مانگی کبھی پورے ہفتے میں دعا؟ یہ ہے کبھی کی سیرت؟ جب باری اولاد کی آئے، بیوی بچوں کی آئے، حب لنا من ازواجنا وذریاتنا کہنا، جب اپنی ذات پر رحم آنے لگ جائے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا کرنے لگ جانا، جب دیکھے میں نے اپنے ہاتھوں سے ظلم کیا، میں نے اپنے کاروبار سے اپنے پہ ظلم کیا، بدنگاہی سے میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، جھوٹ بول بول کے میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، وعدہ خلافی کر کر کے اپنے پہ ظلم کیا، خدا مصطفیٰ سے دور ہو کے ظلم کیا، اس کی بھی دعا بتلا دی۔ ہاتھ اٹھا کے کہہ دینا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔
اللہ میں گناہ کرنا نہیں چاہتا تھا، اب مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے میری ماں نے روکا، بھائی نے روکا، یار نے روکا، خاندان نے روکا، الہی اب مجھ سے گناہ ہو گیا، میں جاؤں تو جاؤں کا؟ تیرے حبیب نے کی دروازہ بتا دیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جس حال کے اندر ہو جانا، حال میں پتہ حال ہو جانا، ایک مرتبہ نظر جھکا کر اٹھا کر کہنا معاف کر دے، ہونٹ جڑنے میں دیر لگے گی، معاف کرنے میں دیر کوئی نہیں لگے گی۔ تین اللہ کے ولی حرم کے اندر بیٹھے ہوئے، تین اللہ کے ولی حرم میں بیٹھے ہوئے، میرے عزیزو دیندار لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، جب بھی بات کریں گے اللہ کے دین پہ کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک پہ کریں گے۔ بازار والے جو گفتگو کر رہے ہیں بے فائدہ، دکان والے کر رہے ہیں بے فائدہ، ہوٹل والے کر رہے ہیں بے فائدہ، ملک کے حالات کیا ہیں؟ بڑا خراب ہو گئے جی، نہ تُنے ٹھیک کرنے نہ میں نے ٹھیک کرنے، اپنے حالات کے بارے میں اللہ سے مانگ، میرے گھر کے حالات کیسے ہو گئے، بچی کی زندگی کے حالات کیسے ہو گئے، میرے بچے کے حالات خراب کیسے ہو گئے۔ اللہ اکبر، جہاں میرے پاس بسوں میں بیٹھ کر بھی تیرے پاس جانے کے لیے دارالحکومت میں کرایہ کوئی نہیں، اسمبلی میں جائے گا، لوگوں کی پولیس والوں کی لاٹھیاں کھائے گا، وہ جانے ان کا کام جانے، جیسا وہ کریں گے خدا ان کے ساتھ ویسے میرے عزیز معاملہ فرمائے گا۔ تجھے تیرے گھر کا مالک بنایا، اولاد کا وارث بنایا، تیری ملکیت کے اندر بیوی آ گئی، بچے آ گئے، بہن بھائی آ گئے، تیرے رشتہ دار آ گئے، تو اس حکومت کو سوال کر، ٹھیک ٹھیک حکومت کرنے لگ جا، تیرے گھر کی حکومت ٹھیک ہو گئی تو مالک کائنات اسمبلی کے اندر بیٹھنے والوں کی حکومت ٹھیک فرمائے گا۔ بگڑا وہ تو میں ہوں، سود کا نصاب میں نے قبول کیا، گاڑی قسطوں پہ میں لے رہا ہوں، اپنے کاغذ مکان کے لکھوا کے سود پہ پیسہ میں لے رہا ہوں، حکومت نے گھر میں آ کے کہا۔ مارکیٹ کے اندر ایک پروڈکٹ آ گئی کہ مارکیٹ کے اندر سیمپل آ گیا، اس کے یہ فوائد ہیں، اس کے یہ نقصان ہے۔ آج میرا عزیزو یہاں بیٹھ کر میں جس سیمپل کی بات کر رہا ہوں، جس ماڈل کی بات کر رہا ہوں، سیرت میں اعلیٰ، صورت میں اعلیٰ، کردار میں اعلیٰ، گفتار میں اعلیٰ، چہرے میں اعلیٰ، رنگ میں اعلیٰ، صداقت میں اعلیٰ، عدالت میں اعلیٰ، قیام میں اعلیٰ، سجدوں میں اعلیٰ، امانت داری دیانت داری میں اعلیٰ، لیکن میرا عزیزو جب میرا عزیزو اتنی ایک چیز کے فضائل بیان کر دیے، تعریفیں بیان کر دی، مارکیٹ والوں کی طرف سے ڈیمانڈ آ گئی سیمپل مارکیٹ کے اندر لاؤ، میرا عزیزو مارکیٹ کے اندر آواز تو آمنہ کے لال کی لگی اور سیمپل مارکیٹ کے اندر یہود و نصارہ کے طریقے کا آ رہا ہے۔ مسجد کے اندر بیٹھ کے کہا جا رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، مسجد کے اندر بیٹھ کے کہا جا رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، مسجد کے اندر بیٹھ کے کہا جا رہا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، مسجد کے اندر بیٹھ کے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، مسجد کے اندر بیٹھ کے کہا جا رہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ مسجد کے اندر بیٹھ کے کہا جا رہا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، مسجد کے اندر بیٹھ کے کہا جا رہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، ایمانداری سے بتلاؤ میرے عزیز و کردار مارکیٹ کے اندر کس کا سنایا جا رہا ہے؟ جب اس کردار کو دیکھ کر ڈیمانڈ آئی تو میرے عزیز و بتاؤ ماڈل کون سی زندگی کا دکھایا جا رہا ہے؟ کون سی زندگی کا ماڈل دکھا رہے ہیں؟ اس کا مطلب جو پروڈکٹ مارکیٹ کے اندر عام کر رہے ہیں وہ تمام فضائل میں بالکل سچ حق ہے، لیکن جب مارکیٹ کے اندر شو کرا رہے ہیں اس طریقے کو دیکھ کر خدا کی قسم انگلی آپ کے میرے کردار پہ نہیں اٹھ رہی، ختم نبوت کی پگڑی پہ اٹھ رہی ہے۔ ان یہود و نصارہ کو، ان گائے کا پیشاب پینے والوں کو کیا پتا میرا نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ جو پہچانتے ہیں وہی نہیں مانتے، جنہیں پہچان کوئی نہیں ان کو منوا رہے ہیں۔ انہیں قرآن کی عظمت کا کیا پتا، کبھی قرآن کی بے حرمتی کر دی، آمنہ کے لال کا کیا پتا، کبھی آمنہ کے لال کی بے حرمتی کر دی۔ مقصد تو آج اس ختم نبوت کانفرنس کا یہ ہے کہ آمنہ کے لال کے طریقوں کی تیرے میرے گھر کے اندر بے حرمتی کیوں ہو رہی ہے؟
ایک صفحے کی پہچان نہیں، دو صفحے کی پہچان نہیں، پورا قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی پہچان کروا رہا۔ قرآن ہوتے ہوئے میرے عزیزو ایمانداری سے بتاؤ ہماری نئی نوجوان نسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں سے کیوں نفرت کر رہی ہے کہ نبی نے سر کے بال چھوٹے کرنے کو اور داڑھی کے بال بڑے کرنے کو نہیں کہا، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جوان آیا جس کی مونچھیں بڑی بڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر ناراضگی کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا تو نے کیوں رکھی؟ کہ میرے خدا کسرا نے حکم دیا۔ آپ نے فرمایا مونچھی چھوٹی کر لے، یہ محمد کے خدا نے محمد رسول اللہ کو حکم دیا ہے۔ دو چار منٹ ہاں جو مجھے انشاءاللہ ٹائم ملا نا، کیونکہ لیٹ ہو گئے نا بھائی سارے، میرے شیخ جتنی بس اتنی دیر سانس لیں، بیٹھ کے مصافحہ کر کے اتنی سی گفتگو آپ کے سامنے کروں گا۔ توجہ، یہ پانی کی بوتل ہے، بازار میں پتہ نہیں کتنے کی ملتی ہے، ہم نے کبھی خریدی کوئی نہیں، آپ نے خرید کے پلائی، احساس آپ کو ہوگا، ہمیں کیا پتہ کتنے کی۔ یہ پانی کی بوتل ہے 50 کی 30 کی، خبر پتہ نہیں کتنے کی، ہمیں پینے سے کام ہے 50 کی۔ اتنے سے بچے کے ہاتھ میں پکڑا دی، اس نے یوں کر کے پھینک دی۔ حضرت پیر جی کے ہاتھ میں 2 گھونٹ پڑے، انہوں نے سنبھال کے رکھے۔ ان کو اس کی قدر ہے، اس بچے کو جب پتہ ہی نہیں اس کی یہ چیز کیا ہے تو اسے اس کی کیا قدر ہے۔ ٹوپی سر پہ رکھی جاتی ہے، پگڑی مسلمانوں تمہاری خدا پاک کی قسم وہ دستار ہے جس دستار کو آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ میرے سر پہ سجا کے گیا ہے۔ اب جسے پتہ ہی کوئی نہیں، اس نے یوں کر کے پگڑی کھینچ دی۔ اب بچہ ڈرا، نہ بیٹا پگڑی ہے، پاپا خبردار پگڑی، ٹوپی منہ کے اندر لے رہا ہے، نا ماں کی چنی 1000 روپے کی دانتوں میں چبا رہا ہے، اسے پتہ نہیں ہے چنی کیا ہے، اسے قدر کوئی نہیں، اور جس کو پتہ ہے یہ محمد الرسول اللہ کی غیرت ہے، بتاؤ اس نے پیروں تلے کیوں روند دیا ہے؟ جسے پانی کا پتہ کوئی نہیں تھا اس نے پھینک دیا، جس نے پتہ تھا اس نے اتنی سی پہ بچا کے رکھی کہ پیسوں کا آیا ہے، اس پہ مال جان لگایا ہے، یہ منرل واٹر ہے، صاف ستھرا پانی ہے، صاف ستھرے پانی کی قدر ہے۔ رب العالمین کی قسم ہے، تیرے گھر کا آئینہ گندا، تیرے بازار کا آئینہ گندا، تیرے حماموں کا آئینہ گندا، تیرے بیوٹی پارلر کا آئینہ گندا، آمنہ کے لال کی سیرت کا آئینہ خدا پاک کی قسم صاف ہے۔ تیرے گھر کے شیشے کو تیرے گھر کی مائیوں نے صاف کیا، آمنہ کے لال کے کردار کو اللہ رب العالمین نے صاف صفا بنا دیا ہے۔ پھر کیوں قبول نہیں حضور کی سیرت؟ 5 منٹ میرے وقت کے اندر رہ گئے، جاؤ اسکول کا دروازہ بجاؤ یا کالج کا دروازہ بجاؤ، پرنسپل کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اعتبار کوئی نہیں کہ یہ سیرت ناکامی نہیں بلکہ دنیا جہان کی مجھے کامیابی دلائے گی۔ نوکری کرنے کے لیے دفتروں کے اندر چلے جاؤ، وہاں کے میرے عزیزو سر کو، وہاں کے مل کے مالک کو بھی اعتبار نہیں کہ داڑھی والا مارکیٹ کے اندر آئے گا، یہ ماڈل دکھائے گا، کامیابی ملے گی، کاروبار میں برکت آئے گی۔ خدا پاک کی قسم ہے، یہ کہہ رہا ہمارے محکمے میں کام کرنا ہے، معذرت کے ساتھ اس کردار سے ہاتھ چھڑانا پڑے گا۔ رب العالمین کی قسم ہے، ساری دنیا کے لوگ انسان، یہود و نصارہ، کافر، بتوں کو ماننے والے، عیسائی چرچوں کے اندر میرے عزیز و عبادت کرنے والے، گردوارے کے اندر جانے والے، مندروں کے اندر ٹلے کھڑکانے والے، رب العالمین کی قسم ہے جو آج ان کو پانی کا گھونٹ مل رہا ہے، چکوال کے مسلمانوں تمہیں کیوں یا یقین نہیں آتا ان کو جو پانی کا گھونٹ مل رہا ہے یہ بھی آمنہ کے لال کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ 2 منٹ ایک واقعے کے، 2 منٹ ایک واقعے کے، میری تقریر میرے عزیزوں ختم ہو گئی کیونکہ مجھے ٹائم آدھے گھنٹے کا ملا تھا۔ بس پہلے میرے عزیزوں اللہ کی پہچان کرو، اللہ ہے کون؟ میں بھی عرض کر رہا تھا نا کہ 3 اللہ کے ولی حرم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ایک کا نام حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ایک کا نام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، ایک کا نام شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ۔ اللہ والوں کی صحبت میں لاؤ، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے میرے عزیزو، بحث اس پر ہوگی جو کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ توبہ پر بحث ہو گئی کہ بندے کی توبہ کیسے قبول ہوتی ہے،
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، یہ اکابرین بیٹھے ہیں، خانقاہ نقشبند بیٹھے ہیں، مجددیہ بیٹھے ہیں، فرمانے لگے جب انسان کی آنکھ سے آنسو نکلے سمجھو توبہ قبول ہو گئی۔ دوسرے کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں سمجھو توبہ قبول ہو گئی۔ تیسرے کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، ایسا ہے کہ انسان پکی توبہ کرے اور آئندہ گناہ کرنے کا ارادہ نہ کرے سمجھو توبہ قبول ہو گئی۔ اب تینوں وقت کے ولی ہیں، ابدال ہے، غوث ہے، مجدد ہے، کسی بات پر یقین نہ ہے، ہاں بھی یہ کہ ٹھیک کہہ رہا، وہ کہ ٹھیک ہے۔ حسن بصری کہنے لگے چلو فیصلہ اس پہ چھوڑ دو، فیصلہ اس پہ چھوڑ دو۔ کہ کون؟ کہ وہ ایک کونے میں بیٹھی ہے اللہ کی محبت میں جس کو مست دیکھ کے دنیا جھلی جھلی کہتی ہے، کہ وہ کون ہے؟ کہ وقت کی رابعہ بصریہ۔ حسن بصری نے کہا رابعہ، میں رابعہ بصری کا دھیان اللہ کے خزانوں پر اللہ کی محبت میں ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو دیکھا جب 3-4 مرتبہ کا رابعہ کا ڈونٹ ڈسٹرب می، مجھے کیوں اللہ کی محبت اس کی یاد سے اس سے ملاقات میں غافل کر رہا ہے؟ تو جانے، تیرا علم جانے، تیرے فتوے جانے، تو بحث کر، میں اللہ کی بندی جھٹکی سی، میں اللہ کو پہچان چکی، بتا میں ان بحثوں میں نہیں پڑتی، تیری اللہ سے پکی یاری کا پکی یاری ہے، کہ پھر پوچھ کے بتا تو اپنے بندے کے گناہوں کو کیسے معاف کرتا ہے، بندے کی توبہ قبول کیا کیسے کرتا ہے، کیا لے کے آنا چاہیے، کیا دے کے آنا چاہیے، کس ڈھنگ میں آنا چاہیے، کس رنگ میں آنا چاہیے۔ کہ حسن بصری تو نے اتنی نہیں کتابوں کے دفتر تیرے پاس پڑے، الماریاں پڑی، تو بتا خدا کیسے راضی ہوتا ہے؟ کہ میری سمجھ کے اندر یہ آیا آنسو نکلیں گے اللہ راضی ہو جاوے گا۔ مالک بن دینار تو بتا حسن بصری اللہ کیسے راضی ہوگا؟ کہ خدا کو مناتے مناتے انسان کی وجدانی کیفیت ہو جاوے، رونگٹے کھڑے ہو جائے سمجھو اللہ راضی ہو جائے گا۔ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ آپ بتلاؤ اللہ کیسے راضی ہوگا؟ کہ اللہ اکبر جب پکی توبہ کرے گناہ کرنے کا ارادہ چھوڑ دے اللہ راضی ہو جائے گا۔ رابعہ بصری آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگ گئی کہ اچھا جس کی آنکھ سے آنسو نہ نکلے سمجھو اللہ راضی کوئی نہیں، جس کے رونگٹے کھڑے نہ ہوئے سمجھو اس کی توبہ قبول کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو پکا ارادہ نہ کرے تو نے اندر جھانک کے دیکھا اس کے دل کے اندر پکی توبہ کی یا کچی توبہ کی؟ کہ رابعہ پہیلیاں نہ بجھا، بتا تیرا رب کیا کہہ رہا ہے؟ مسکرا کے کہنے لگی وہ تو کہہ رہے اللہ اکبر، کہاں پسینہ آئے گا، کہاں آنسو آئیں گے، کہاں رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ جاؤ میرے بندوں کو بتلا دو جب تمہارے منہ سے لفظ نکلتا ہے اللہ معاف کر دے، ہونٹ بعد میں جڑتے ہیں اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پہچان کرواؤ اپنے بچوں کو، اپنی نسل کو پہچان کراؤ خدا را، مگر نہ بہت دور چلے گئے ہیں۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے خلاف ہے، دوسروں کی مخالفت کا مقابلہ کیسے کریں؟ اپنے گھر سے ابتدا کریں، اللہ کے نبی کی مبارک زندگی کی، سیرت کی، صورت کی، باپ کردار کو اپنائے، ماں فاطمہ کے کردار کو اپنائے۔ مجال ہی نہیں ہے کہ بیٹا غیروں کے کردار کو اپنے گھر کی دہلیز کے اندر لے کے آئے گا۔ جب ماں باپ سیرت صورت میں مدینے والے اور غلامی کے غلاموں کے مشابہ ہو جائیں گے، خدا پاک کی قسم پھر عقلوں کے اندر بھی دین آئے گا، نسلوں میں بھی دین آئے گا۔ اللہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنے کی، اپنانے کی، اس کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمنہ کے لال کی سچی سچی پگڑی اور چٹی پگڑی ختم نبوت والی پگڑی کی اللہ ہمیں لاج رکھنے کی اور اس پر مال جان قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہلیہ نے چکوال کو مبارکباد پیش کروں گا، اتنا بڑا اجتماع، اور خصوصاً یہ نقشبند سلسلے کے چشم و چراغ اس وقت اتنی ظرفانہ حالت کے اندر، اور ہمارے حضرت مفتی صاحب بزرگی میں اس وقت بیٹھے ہوئے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت کا بیان ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ جتنا جی چاہیں، دل کھول کے چاہیں، مختصر چاہیں، اللہ جتنی ان سے بات کہلوائے۔ باقی جو ہے وہ مائک جو ہے وہ نقابت والوں کے ہاتھوں میں کرتا ہوں، اسٹیج والوں کے ان کے ہاتھوں میں دیتا ہوں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھے یہاں بلایا میرے لیے عزت افزائی ہے، اللہ کی قسم۔ میں نے ایک تقریر میں کہا تھا حضرت مفتی صاحب، میں نے ایک تقریر میں کہا تھا زندگی کا پتہ کوئی نہیں، زبان جواب دے جائے، ہاتھ جواب دے جائے، پیر جواب دے جائے، آپ عبد الحنان ہر جگہ فر فر کرتا پھرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے پروگرام ہو، بے شک فالج ہو جائے، زبان سے گنگا ہو جائے، بلا لینا، کہنا عبد الحنان تو تقریر نہیں کر سکتا۔ حضور کی مجلس میں ختم نبوت کے جلسے میں آنے والے جتنے مہمان ہیں ان کے جوتوں کی پہرے داری کے لیے کھڑا ہو جا، خدا پاک کی قسم یہ عہدہ بھی مل جائے میں اپنے لیے سعادت سمجھوں گا۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ واخر دعوانا